محفل کے آداب ہیں کہ جڑ کے بیٹھنا چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ دلوں کو بھی جوڑ دے، اور آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ جو بعد والے آپ کے بھائی دوست آ رہے ہیں ان کے لیے آپ آسانی پیدا کریں گے نا، تھوڑی سی حالانکہ تکلیف بھی نہیں ہے، مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ آداب کا دائرہ ہے، آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے، پیچھے والے کے لیے آسانی ہوگی، مدینے والا راضی ہو جائے گا۔ میرے دوستو، آج کی یہ محفل، آج ایک ماں دنیا سے رخصت ہوئی اور کہتے ہیں کہ مائیں سانجی ہوتی ہیں، ادھر ادھر سے ضربیں تقسیمیں کر کے یہ دعوت ہم تک پہنچی۔ بڑی دور سے سفر کیا ہے میں نے، دربار سلطان بہو سنا ہے نا آپ نے، تو سفر ہے، اس ڈر سے کہ صبح دیر نہ ہو جائے، ہم رات پہنچے اور ان دوستوں کی محبتوں کو محسوس کیا، تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ ویسے ہی نہیں میں آیا ہوں، یہ پیچھے سے قبولیت ہے۔ آپ بہت سارے لوگ آپ کے علاقے میں اور بھی دنیا سے گئے ہوں گے، آپ ہر کہیں تو نہیں نہ گئے، وہیں گئے ہو نا جہاں کو تعلق تھا، تو مجھے یقین ہے کہ جانے والی اس ماں کا کوئی تعلق میرے سلطان باہو سے تھا۔ بات یہ نہیں کہ میں آیا ہوں، بات یہ ہے کہ ان کی بارگاہ سے کوئی آیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی دنیا میں ایسا رشتہ بناؤ کہ مرنے کے بعد تمہارے کام آئے۔ بہت سارے رشتے یہیں رہ جاتے ہیں نا، یہیں تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ آپ سانس کی ڈوری ختم ہوئی، جو بہت بھی آپ سے پیار کرتا ہے زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ آپ کی قبر دفن تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے ساتھ، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن روئے دھوئے گا، قبر پہ جائے گا، پھر دنیا کی رنگینی میں کھو جائے گا، مہینے گزر جائیں گے، سال گزر جائیں گے، مقدر والے ہیں، سال بعد بھی اگر کوئی ختم دلوا دیں، لیکن ہوش نہیں رہے گی، فکر نہیں رہے گی، تو سارے رشتے نبھاتے ہو، کملی والے سے رشتہ نبھا لو گے تو قبر میں کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوگی یار۔ اپنے ہاتھ سے کر کے جاؤ، خود اہتمام کر کے جاؤ۔ یہ جو جتنی جلدی آپ سمجھ جائیں گے نا، جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے، یہ جو بینک بیلنس ہے یہ آپ کا نہیں ہے، یہ جو گاڑی ہے یہ آپ کی نہیں ہے، بظاہر نام آپ کا ہے لیکن سانس کہیں، لوگ تو یہ نہیں کہیں گے یہ ملک صاحب ہیں، یہ ماہر صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، یہی کہیں گے جی لاش پڑی ہے، لاش ہے، وہ شے ہی کوئی نہیں یار۔ گیم ختم، کہانی ختم، تمام ہوئی، تمہارا نام بھی کوئی نہیں لے گا، تو جو نام پہ ملکیت ہے وہ تمہاری کیسی ہوگی؟ جب تمہارا نام ہی نہیں رہے گا، تمہارے نام، ڈیڈ باڈی لاؤ جی، میت لاؤ جی، نام بھی کوئی نہیں لے رہا، یہ تو بڑا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا تھا، یہ تو کہتا تھا میرا یہ بھی ہے، میرا یہ بھی ہے، آواز ہے اسی کا وہی ہے جو یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کر کے گیا ہے، باقی اس کا نہیں ہے۔ تو یہ بڑی سمپل سٹوری ہے، لیکن چونکہ شیطان کہتے ہیں عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، اس لیے وہ پردہ ڈالے رکھتا ہے، بندے کو اللہ کے قریب نہیں آنے دیتا، امتی کو مصطفیٰ کے قریب نہیں آنے دیتا۔ تو اس لیے یہ ہم ایک ورغلاوے میں ہیں، ایک خوش فہمی میں ہیں اور غلط فہمی میں ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ وقت ہر کسی پہ، یہ جو دعا کے لیے آپ اہتمام کرتے ہیں نا، یہ عین دین ہے۔ یہ بھی میں دوستوں سے جب ہم جاتے ہیں پوری دنیا میں تو دوستوں کو یہ سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں، جو ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ جو آپ آئے ہیں، آپ یہ نہ کہا کریں کہ صرف ان کو، برادری کو جی، اور برادری کو منہ دکھاؤں گا، ان کو منہ دکھانا ہے، ظاہر ہے یہ تو آپ کا منہ دیکھیں گے لیکن آپ کو کیا دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے جملے محبت بھرے، جی اللہ کی رضا، اللہ کا امر، سب نے جانا ہے، جنت دیں جی، یہ چند جملے بھی ان کی حیثیت ہے۔ اگر تمہارے دل منہ سے نکلے ہوئے ان جملوں کی بھی حیثیت ہے تو جب تم دل سے دعا کرو گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی یار۔ اور ویسے بھی
نماز جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ اس کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا. دعا کس کے لیے کرنے آئے تھے؟ میت کے لیے، جانے والے کے لیے. لیکن بات کس کی ہو رہی ہے؟ اور زندوں کی جو دعا میں شامل ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم آئے ہو نا ان کو منہ دکھانے، پھر تو تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، پھر انہی کو منہ دکھاؤ اور جاؤ. یہ رسم نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ محض تمہارے ظاہر کی بات نہیں ہے. یہ اگر تم ان کو منہ دکھانے کے ساتھ ساتھ اس لیے آئے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی منہ دکھا لو. جانے والے کا ایک مجھ پہ حق تھا، قوم برادری کا رشتہ نہ بھی ہو، اور کملی والے کے کلمے کا رشتہ تو تھا نا، اور سب سے بڑا رشتہ تو وہی ہے. تو تم اس نیت سے آؤ کہ میں کلمے کا رشتہ نبھانے آیا ہوں، مدینے والے کی نسبت سے آیا ہوں. تو اللہ کہتا ہے آؤ پھر نبی کے نام پہ آنے والوں، نبی کی نسبت میں آنے والوں، دعا کا نہ سمجھ پانے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں. اللہ کہتا ہے جانے والے کی بات بعد میں کروں گا، تمہارا بیڑا پہلے پار کر دوں گا. یہ ہے ایصال ثواب، یہ ہے ختم پاک، یہ ہے دعا. اچھا اگر سمجھ میں بھی آتا ہے، اگر دعا اسلام نہیں ہے تو پھر کیا اسلام ہے؟ اگر کسی کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ دیکھیں، حضور کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ حضور یہ داڑھی، یہ امامہ، یہ لباس شرع، بھائی اس کا تو تیرے سجدوں کا، تیری نمازوں کا تو تجھے فائدہ ہے نا بھائی. اپنے لیے کچھ اچھا کرتا ہے تو تجھے فائدہ ہے نا. اسلام اپنی ذات کو سجانے اور سنوارنے کا نام نہیں ہے، اس معاشرے کو خوشبودار بنانے کا نام ہے، تیرے کردار کے سنورنے کا نام ہے، تیرے اخلاق کے سنورنے کا نام ہے. اسلام کوئی کیلنڈر نہیں ہے کہ لٹکا دو اور کہو یہ نہیں. ہر کلمہ پڑھنے والا اس کے اندر سے آنے والی خوشبو اسلام ہے، اس کے منہ سے نکلنے والا محبت کا لفظ اسلام ہے. کمری والے آقا نے کیا فرمایا کہ اس اچھے مسلمان کی تشریح فرمائی نا. اچھا مسلمان یہ نہیں کہا اب میں نماز کی نفی نہیں کر رہا ہوں، نماز بہت فرض عین ہے اور بندہ صحیح ویسے نماز ہی پڑھ لینا تو معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ کوئی آپ کا آپشن نہیں ہے جی میرا دل نہیں کر رہا اور میرا موڈ نہیں ہے. اور بھائی نماز آپشنل نہیں ہے، یہ مینڈیٹری ہے، یہ فرض ہے، فرض عین ہے. تمہاری مرضی نہیں اللہ نے پوچھی کہ تیرا دل کرے تو پڑھ، تو دل نہ کرے. اللہ کہہ رہا ہے، وہ خالق کہہ رہا ہے، اور میرے نام پہ پلنے والوں تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محنت کر رہے ہو تو پیسہ مل رہا ہے. کہا ماں کے پیٹ میں تجھے مانگنے کا پتہ نہیں تھا، وہ تمہیں بھوکا تو وہاں بھی نہیں مرنے دیا. اپنے حصار کو توڑو، اس جھوٹ کو اپنے سے دور کرو، اپنے خالق پہ یقین قائم کرو، اس مالک پہ یقین قائم کرو. اسی نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، اور شکر گزاری بھی ہے اس دینے والے نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، بھوکا نہیں مرنے دیتا. تمہارے آج تو آپ کہتے ہو نا مجھے اپنا خیال رکھنا ہے، لیکن سوچو بچپن میں جب تم بچے تھے، جب تم اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، اس وقت ماں باپ کی شکل میں وہ جو محبت تھی نا، وہ ان کی اپنی نہیں تھی، وہ خدا کا دیا ہوا نور تھا. آپ دیکھیں نا، ماں اس گھر کی ایک ماں ہے، اس گھر کی ایک ماں ہے، اس گھر کے بچے ہیں، اس گھر کے بچے ہیں. اگر وہ محبت اس کی ذاتی ہوتی نا، وہ ہر بچے سے پیار کرتی. ایسا نہیں ہوتا، اس گھر کی ماں اس گھر کے بچے سے اس طرح پیار نہیں کرتی، اس والی اس سے نہیں کرتی. تو وہ جو محبت اس بچے کے لیے اس ماں کے دل میں ڈالی ہے، وہی تو تیرا پروردگار ہے یار. اچھا بڑی معروف حدیث ہے، آپ سنتے ہیں اور ہم نے کبھی غور نہیں کیا. کاش یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، فقیر لوگ ہوتے ہیں، ہم فقیر کے ماننے والے ہیں، آپ فقیر کے، یہ پورا علاقہ عاشقان اولیاء کا علاقہ ہے یار. آپ بڑے محبت والے لوگ ہیں، آپ بڑے نفیس لوگ ہیں. اللہ نے آپ پہ کرم کیا ہے، آپ کو اپنے بندوں کی محبت عطا فرمائی ہے. ہم عقیدت محبت والے لوگ ہیں، پر اس عقیدت اور محبت کو لٹنا تو نہیں نہ چاہیے یار. اس کا استعمال تو ٹھیک ہونا چاہیے، ہتھیار غلط جگہ تو استعمال نہیں ہونا چاہیے نا یار.
وہ صحیح جگہ پہ استعمال ہوگا تو فائدہ ہوگا نا یار. تو اس لیے میں یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر جائیں کہ آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تمہارے ہاتھ سے کیا یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے، تمہیں سمجھ آ جائے، مجھے سمجھ آ جائے، ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، کملی والے کو راضی کر لیں. کیونکہ موت تو آنی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. ڈاکٹر بے بس ہو جاتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے ایک پل ادھر ادھر نہیں ہوتی، پھر بس بلاوا آ گیا تو جانا ہی پڑتا ہے. اور پھر قبر میں جاتے ہی کوئی اور تو کیسے آئے گا، پہلے تو مدینے والا ہی آتا ہے یار. اچھا میں سوچ میں پڑ گیا، ہر روز کتنے لوگ مرتے ہیں؟ ہزاروں مرتے ہیں، لاکھوں مرتے ہیں.